بڑی مشہور آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے مراد مفسرین کرام نے فرمایا کہ پہلی بات کہ رکوع جو ہے جتنی امتیں پہلے گزری تھی ان میں یہ عبادت کا طریقہ نہیں تھا۔ واحد جو امتیازی شان ہے وہ امت محمدیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رکوع کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ یعنی علماء فرماتے ہیں کہ رکوع ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ جب رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، جب جھکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں تسلیم کر رہا ہے کہ مولا تیری ذات واحد و یکتا ذات ہے کہ جس کے سامنے میں جھکتا ہوں، اور یہ جھکنا جو ہے یہ اس بات کو مان رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان ایک مسلمان ہی کرتا ہے۔ مفتی احمد پیارا نعیمی بدایوی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں اس کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو اس دور میں بالکل سمجھے کہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور بندہ اپنے من کے اندر کچھ مسائل کر کے پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں آپ کی سوچ یا میری سوچ شریعت نہیں بن سکتی۔ آپ ہزار دلائل دیں گے، کچھ بھی کہیں، جس طرح بھی سوچیں، لیکن حکم جب اللہ رب العزت کا ہو گیا ہے تو پھر اس کے آگے نہ میری سوچ ہے، نہ آپ کی سوچ ہے، نہ میرا خیال ہے، نہ آپ کا خیال ہے، نہ میرا مزاج ہے، نہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ کا مزاج کیا کہتا ہے، آپ کا خیال کیا کہتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتا اللہ کے حکم کے آگے، کہ جب اللہ رب العزت نے حکم دے دیا ہے تو پھر اس کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اس کے حکم کے اوپر اپنے دلائل پیش کرنا یا اپنی دلیلیں گھڑنا یہ آپ کا اپنا خیال ہو سکتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے حکم کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ 27 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ بندہ ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کا حکم جب بندہ مان لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اس عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ مالک ہے، اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، وہ فرماتا ہے ایک مرتبہ تو میرا حکم مان کے آ جا، پھر تو بظاہر ایک عمل کر رہا ہے لیکن اس ایک عمل کے بدلے میں تمہیں 27 عمل کا ثواب عطا کروں۔ اندازہ لگا کہ بندے نے نماز ایک پڑھی ہے، ثواب 27 نمازوں کا ہے۔ تو پچھلے دنوں جو میں نے ایک سورہ اعراف کی آپ کے سامنے تفسیر جو خلاصہ بیان کیا تھا، میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا وہ مالک ہے، وہ جانتا ہے، اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بنایا ہے اور اپنے ید قدرت سے بنایا ہے، اپنے روحوں کی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے یہ کتنا کمزور ہے، اس نے کتنی نیکیاں کرنی ہیں اور نیکیوں کا اس کے اندر کتنا شوق ہے، تو پھر وہ مالک ہے، ایک عمل کے بدلے 27 نیکیوں کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ نہ جنت میں جائے گا نہ دوزخ میں جائے گا، اور جو اللہ کا حکم مان کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا پھر مالک اس کے گناہ اور نیکیاں برابر نہیں رہنے دے گا، بلکہ اپنے حکم کے ماننے پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں سے زیادہ کر دیں۔ بس اس کا حکم ماننا ہے،
حکمت یہ ہے کہ اس کا حکم مان کے جب بندہ آ جائے گا تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فضیلت بیان فرمائی تو صحابہ کرام کا عمل دیکھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں پھر اس کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ ہم میں سے اگر کوئی بیمار بھی ہے نا, چل کے جا نہیں سکتا, تو وہ کوئی سہارا تلاش کرتا تھا کہ کسی طریقے میں مسجد میں پہنچوں, کسی طریقے میں مسجد میں پہنچوں. ایسا بیمار کہ جس کو جو ہے وہ بندہ سوچ نہیں سکتا اس کے بارے میں کہ وہ مسجد میں پہنچ جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اتنا ذوق صحابہ کے اندر پیدا ہوا کہ پھر انہوں نے جو ہے وہ کسی سہارے کا بھی انتظار نہیں کیا, کوشش کی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے مسجد میں پہنچ جائے اور مسجد میں پہنچ کے جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. تو یہ جذبہ صحابہ کرام کا, یہ ان کا جذبہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. ہمارا جذبہ ہمارے سامنے ہے, ہم اپنی آنکھوں سے ہمارا جذبہ دیکھ رہے ہیں کتنا ہمارا جذبہ ہے. تو یہ جذبات اگر ہوئے نا تو پھر مشکل ہی بن جائے گی. پھر جو ہے اس وقت بھی بندہ سوچے گا کوئی نہ کوئی میرا سہارا بن جائے. لیکن صحابہ کرام کے جو جذبے ہیں ان کو بھی دیکھیں نا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبات کو, ان کے احساسات کو, ان کے ذوق کو, ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کی شان بیان فرمائی. فرمائن الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. فرمایا اگر کامیاب لوگ دیکھنا چاہتے ہو نا تو میرے نبی کے صحابہ دیکھو, یہ کامیاب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طریقے پر ان کی تعریف کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے روایت کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ, یہ ابن ماجہ کے اندر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بڑی سخت میں تو سوچ میں پڑ گئی, ہم نے پتہ نہیں منافقت کس چیز کا نام رکھ لیا اپنی طرف سے. میں پہلے کہتا ہوں ہم نے اپنی طرف سے کچھ جو ہے نا معیار بنایا ہوا کسی چیز کا, لیکن دین نے جو معیار ہے کچھ اور بنایا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بتا دیتا تھا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے. یہ ابن ماجہ کے اندر حضرت مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بتا دیتا تھا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے. یعنی جو جماعت میں شامل ہو جاتا تھا ہم تسلیم کر لیتے تھے اور ہمارے دل میں اس کے بارے میں جو ایک جو ہے یقین پیدا ہو جاتا تھا کہ یہ بندہ مومن ہے. اور جو جماعت کے بغیر نماز پڑھتا تھا اس کو ہم جان جاتے تھے کہ یہ بندہ منافق ہے. اور پھر اسی لیے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی. اس کے بعد فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, جو بندہ 40 دن فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھے, 40 دن فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کو پہلا انعام کیا عطا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کی آگ دور فرما دے گا. اور دوسرا انعام کہ اس کے دل کے اندر سے نفاق نکال دے گا. نفاق سمجھتے ہیں نا, منافقت. فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا کرے گا کہ ایک تو وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا اور دوسرا اس کے دل سے نفاق ختم ہو جائے گا. جو تھوڑا بہت ہے وہ ختم ہو جائے گا. کس وجہ سے؟ جماعت کے ساتھ نماز. تو آپ پھر میں اور آپ کوشش کریں کہ اس رمضان مبارک میں جو ہم عہد کریں, اور رمضان مبارک کے حوالے سے جب نام اس مبارک مہینے کا آیا تو مجھے اور حدیث مبارکہ یاد ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کی. فرمایا کہ وہ بندہ نفاق سے پاک ہے کہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے, اور ایک جمعے کے بعد دوسرے جمعے کا انتظار کرتا ہے, ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کا انتظار کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو شکر کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے, گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. پھر آپ نے آگے جو ہے وہ شرط بیان کی. شرط یہ ہے کہ کوئی اس کے دوران کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے, اس کے دوران کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے. تو
کبیرہ گناہ جو ہے یہ جو فضیلت بیان ہوتی ہے نا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ یہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ کسی بھی جو عمل کی فضیلت بیان ہوتی ہے تو یہ صغیرہ، کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے سچی توبہ سے، سچے دل سے جب بندہ توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے وہ اس وقت معاف ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو فضیلت بیان ہوتی ہے نا سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو یہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں فضیلت ہوتی ہے، یہ بھی ساتھ یاد رکھیں۔ اس لیے آپ نے ساتھ بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ اس کے دوران کوئی وہ کبیرہ گناہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو ایک نماز کے بعد دوسری، ایک جمعے کے بعد دوسرے جمعے، اور ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا پیارا دین عطا کیا ہے۔ اس کے ایک ایک عمل پر جب بندہ ذوق و شوق کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اپنے انعام و کرام سے، اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے، اپنی سعادتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔